بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم مفتاحها الأعظم مفتاح الصلاة الأعظم الصلاة نہیں مفتاح الصلاة الأعظم الطہور نماز کی عظیم شرط جو ہے، بڑی شرط جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا ہے۔ پاکی حاصل کیے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وتحریمها التکبیر، جو کام حلال ہیں خارج صلاۃ، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یعنی جو کام خارج صلاۃ حلال ہے، کھانا پینا ہو گیا، چلنا پھرنا ہو گیا، باتیں کرنا ہو گیا، تو یہ حرام ہو جاتی ہیں تکبیر کے ساتھ۔ وتحلیلها التسلیم، اور یہ باتیں جو خارج صلاۃ جائز تھی پھر تکبیر کے ساتھ آپ کے لیے حرام ہو گئی، یہ حرمت تب تک برقرار رہے گا جب تک آپ نے سلام نہ پھیرا ہو۔ سلام پھیریں گے جو عارضی طور پر آپ کے لیے کچھ کام ممنوع ہوئے تھے، باتیں کرنا ممنوع ہوئی تھی، اسی طرح دیگر افعال وہ ممنوع ہوئے تھے، تو سلام پھیرنے کے ساتھ وہ کام اور وہ باتیں آپ کے لیے جائز اور حلال ہو جائیں گی۔ اب فقہائے کرام کے درمیان تکبیر تحریمہ اور سلام کی حیثیت میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ تکبیر تحریمہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اسی طرح سلام کی کیا حیثیت ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مسنون ہے۔ تو حضرت طرفین امام صاحب اور امام محمد رحمہم اللہ وہ تکبیر تحریمہ اور سلام کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور سلام واجب ہے، البتہ خروج بصنع المصلی، نماز سے ایسے کام کے ساتھ نکلنا جو جس کو مصلی قصدن کر لے، قصدن اس کا ارتکاب کر لے، تو یہ فرض ہے۔ خروج بصنع المصلی فرض ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی شخص تشہد کی مقدار نماز میں بیٹھ گیا، پھر قصدن کسی سے باتیں کر لی یا قصدن اٹھ کر چل پڑا، تو اس کی نماز پوری ہو گئی لیکن واجب رہ گیا۔ سلام یہ واجب تھا، وہ واجب رہ گیا۔ اب اس کے لیے اس نماز کا اعادہ ضروری ہے، وقت کے اندر بھی وقت کے بعد بھی اس کے لیے اس نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ ترک واجب کی وجہ سے۔ اب اگر مثال کے طور پر وہ امام تھا اور اس نے سلام کے بغیر کسی اور عمل سے نماز سے نکل آیا، سلام کے علاوہ کسی اور عمل کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے، قول یا فعل کی وجہ سے وہ نماز سے نکل آیا، تو فرضیت ادا ہو گئی لیکن وجوب ذمہ پہ رہ گیا۔ اب یہ امام اس نماز کا اعادہ کرے گا، لیکن اعادے کے لیے یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس نماز میں اس امام کے ساتھ شریک تھے، جب وہ اعادہ کریں گے تو یہی مقتدی اس کے ساتھ شریک ہوں گے، کوئی نیا مقتدی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ پھر کیا لازم آئے گا؟ اقتداء القوی بالضعیف لازم آئے گا۔ امام اور مقتدی جو ہے وہ تو نماز کا اعادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ فرضیت تو ان کی ادا ہو گئی تھی، صرف واجب کے تدارک کے لیے وہ اعادہ کر رہے ہیں، اور باقی لوگ وہ تو فرض پڑھ رہے ہیں،
نئے جو آنے والے ہیں، لہذا نئے آنے والے حضرات، نئے آنے والے لوگ اس امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہ کہ حضرت طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک سلام یہ تکبیر فرض ہے اور سلام السلام علیکم یہ الفاظ کہنے واجب ہیں. فرق کی وجہ یہ ہے، حضرت طرفین نے دونوں میں فرق کیا ہے. فرق کی وجہ یہ ہے کہ تکبیر کے بارے میں تو نفی قطعی موجود ہے، تکبیر کے بارے میں نفی قطعی موجود ہے، لیکن سلام میں نفی قطعی موجود نہیں، خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے زیادہ وجوب ثابت ہوتا ہے. فرضیت کے لیے قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ نص کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سلام کے بارے میں نہیں ہے، لہذا سلام کو انہوں نے فرض قرار نہیں دیا بلکہ واجب قرار دیا ہے. دلیل کیا ہے سلام کی وجوب پر؟ دلیل حدیث مسیء الصلاۃ، حضرت حضرت رفاعت بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان کے بھائی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آتے رہے، نماز پڑھتے رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے رہے. لمبی حدیث ہے. تو اس حدیث کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وضو کا طریقہ بھی بتایا، نماز کا طریقہ بھی بتایا، لیکن نماز میں سلام پھیرنے کو نہیں بتایا. اگر فرض ہوتا تو مقامی تعلیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ ضرور فرماتے، سلام کا تذکرہ ضرور فرماتے. معلوم ہوا کہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے. دوسری دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا طریقہ سکھایا، پھر آخر میں فرمایا اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتک. جب آپ تشہد کی مقدار بیٹھ جائیں، تشہد پڑھ لیں، تو آپ کی نماز مکمل ہو گئی. سلام کی تعلیم نہیں دی. معلوم ہوا کہ سلام فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر بھی فرض ہے اور سلام بھی فرض ہے. دلیل یہی روایت ہے، وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم. یہ ان کی دلیل ہے کہ یہاں پر حصر کے ساتھ آیا ہے کہ نماز سے نکلنے والی چیز وہ سلام ہی ہے، سلام ہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے جو کہ ضعیف راوی ہے، حضرت عبداللہ ابن محمد ابن عقیل. عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یہ ضعیف راوی ہے. امام احمد اور امام ابن سعد رحمہم اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں منکر الحدیث، اور ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ضعیف لا یحتج بحدیثہ. عبداللہ ابن محمد ابن عقیل یہ ضعیف راوی ہے اور اس کی روایت سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. حضرت ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں ردی الحفظ، ردی حافظے والا قرار دیا ہے. تو اس جیسے راوی کی روایت سے فرضیت پر استدلال کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس جیسے راوی کی روایت پر فرضیت سے فرضیت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو حصر ہے یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ حصر کمال کے لیے ہے اور حصر عادی ہے. قصر کمال کے لیے ہے اور قصر عادی ہے، قصر عادی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، تو یہاں پر یہ حصر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی اور جوان موجود ہی نہیں ہے. تو جس طرح لا فتح الا علی میں قصر عادی ہے اور قصر کمال کے لیے ہے، اسی طرح وہ تحلیل و تسلیم میں بھی
قصر عادی اور کمال کے لیے ہے. لا سیف الا ذوالفقار، لا سیف الا ذوالفقار. تو یہاں پر بھی قصر کمال کے لیے ہے کہ کامل تلوار جو ہے وہ ذوالفقار ہے اور کامل جوان وہ حضرت علی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. یہ تو کل کی روایت تھی. آج کی روایت پڑھیے. چلو بنارس خان آگے پڑھیے. باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث. باب ہی اس شخص کے بارے میں جو نیا وضو بناتا ہے بغیر کسی حدث سابق کے. یعنی ایک مرتبہ وضو کر لیا ہے، پھر اس سے نماز ادا کی ہے، پھر اس وضو کے ہوتے ہوئے وہ دوسری نماز کے لیے نیا وضو بناتا ہے. پہلا وضو ٹوٹا نہیں ہے، پہلا وضو برقرار ہے، لیکن وہ نیا وضو بناتا ہے. تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، اچھا کام ہے. باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث. هذا باب فی بیان الرجل المتوضی جدد وضوءه من غیر حدث. یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں، اس باوضو شخص کے بیان میں جو بغیر کسی حدث سابق کے نیا وضو بناتا ہے. کیوں بناتا ہے؟ طلبا لزیادت الثواب، ثواب کی زیادتی کو طلب کرنے کے لیے. وضو علی الوضو، اس کے لیے فقہائے کرام نے شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے وضو سے کوئی ایسا عمل سر انجام دیا ہو جو بغیر وضو کے جائز نہ ہوتا ہو. نماز پڑھ لی ہو، نماز جنازہ پڑھ لی ہو وغیرہ، طواف وغیرہ کر لیا ہو. اگر کوئی ایسا عمل سر انجام نہ دیا ہو جو وضو کے بغیر جائز نہ ہو، ایسا عمل سر انجام نہ دیا ہو اور پھر وہ وضو کر رہا ہے، یعنی بیٹھا ہوا ہے وضو کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اسراف میں داخل ہوگا اور پھر یہ مکروہ کراہت کے درجے میں آ جائے گا. اس لیے کہ وضو خود تو عبادت مقصودہ نہیں ہے، وہ تو عبادت مقصودہ کے لیے ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب خود مقصود نہیں ہے تو لگاتار بیٹھے رہنا اور وضو کرتے رہنا تو یہ اسراف کے دائرے میں آئے گا اور پھر مکروہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ یا تو کوئی ایسا عمل سر انجام دیا ہو وضو سے جو بغیر وضو کے جائز نہ ہوتا ہو، اور یا بس فقہائے کرام یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ پہلے وضو جو دوسرا وضو آپ بنا رہے ہیں اس دوسرے وضو اور پہلے وضو کے درمیان زیادہ وقت گزر چکا ہو، تب بھی آپ وضو علی الوضو کر سکتے ہیں. بسند متصل منا الى الامام ابی داود سلیمان بن الاشعث رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بعلومه وبرکاته انه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال ابو داود وانا لحديث ابن يحيى اثبت. یہ روایت جو آگے آ رہی ہے یہ امام ابو داود رحمہ اللہ اپنے دو اساتذہ سے لیتے ہیں، محمد بن یحییٰ بن فارس اور مسدد بن مسرہد. امام ابو داود رحمہ اللہ یہ ہا کس کی ہے؟ ہا تحویل کے لیے. اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ حروف مقطعات آپ پڑھتے ہیں، الف لام میم ہا میم، اس طرح جو حروف مقطعات علیحدہ علیحدہ الگ الگ پڑھتے ہیں، اسی طرح اس کو ہا بھی پڑھ سکتے ہیں اور تحویل بھی پڑھ سکتے ہیں. تحویل قال وحدثنا مسدد. یہ تحویل لانے کا مقصد اور غرض اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شیخ اپنے دو اساتذہ سے روایت لیتے ہیں، پھر ان دو اساتذہ کی سند آگے جا کر ایک شیخ پر مل جاتی ہے. تو نیچے تو راوی مختلف ہوتے ہیں لیکن آگے جا کر کسی موقع پر
یہ مصنف کے شیخ ایک شیخ پر دونوں متفق ہو جاتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے محمد بن یحییٰ بن فارس اور مسدد بن مسرہد، یہ جمع ہوئے ہیں عبد الرحمن بن یزید پر۔ محمد بن یحییٰ بن فارس روایت کرتے ہیں عبداللہ بن یزید المکری سے، اور پھر عبداللہ بن یزید المکری روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن زیاد سے۔ اسی طرح مسدد بن مسرہد وہ روایت کرتے ہیں عیسیٰ بن یونس سے، اور عیسیٰ بن یونس وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن زیاد سے۔ یہ عبد الرحمن بن زیاد سے پہلے جو قالا تسمیہ کا صیغہ آیا ہے، اس قالا کے قائلین کون ہیں؟ اس قالا کے قائلین کون ہیں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو شیوخ، ان دو شیوخ کے دو شیوخ وہ قالا کے قائلین نہیں، فاعل، قالا کے فاعل ہیں، قائلین نہیں، ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے دو شیوخ وہ اس قالا کے فاعل ہیں، یعنی کون کون؟ عبداللہ بن یزید المکری اور عیسیٰ بن یونس۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعمان ذہن ادھر ہے، توجہ میری طرف ہے، سمجھ گئے نا؟ اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاذ محمد بن یحییٰ بن فارس کی روایت وہ بہت اچھی طرح یاد ہے، ان کی روایت کو میں نے بہت یعنی کامل طریقے پر میں نے اس کو ضبط کیا ہے، لیکن میں الفاظ مسدد کے لاؤں گا، حدیث کے الفاظ کس کے لاؤں گا؟ مسدد کے لاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسدد کے الفاظ، مسدد کی حدیث، مسدد بن مسرہد کی روایت وہ تفصیلی ہے، الفاظ تو مجھے محمد بن یحییٰ کے صحیح یاد ہے، لیکن میں حدیث لاؤں گا مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ کے، اس لیے کہ مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ کے حدیث کے الفاظ وہ تفصیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ درمیان میں جملہ معترضہ آیا، قال ابو داؤد وَأَنَا لِحَدِيثِ ابن یحییٰ اثبت عن غطیف، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبد الرحمن ابن زیاد کے ساتھ ہے، تسلسل ٹوٹ گیا، سند کا تسلسل ٹوٹ گیا، یہ اس طرح بنے گا، قال حدثنا عبد الرحمن ابن زیاد عن غطیف، ٹھیک ہے۔ کس طرح ہوگا بنارس خان؟ عن عبد الرحمن بن یزید، یہ کس طرح؟ یہ تو پشتو ہے، اور ان کہاں سے آ گیا؟ عبد الرحمن بن نہیں ہے، عبد الرحمن بن کیا ہوتا ہے؟ ہاں، عبد الرحمن ابن زیاد عن غطیف، ہاں عن غطیف، تو اس طرح یہ قال ابو داؤد، یہ جو درمیان میں جملہ معترضہ آیا ہے، قال عبداللہ ابن یزید المکری اور عیسیٰ بن یونس رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الرحمن ابن زیاد عن غطیف وقال محمد عن ابی غطیف۔ دیکھیں، مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ نے فرمایا، اپنی سند جب بیان کی تو مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا عبد الرحمن بن زیاد عن غطیف، ٹھیک ہے۔ اور محمد بن یحییٰ بن فارس نے جب اپنی سند بیان کی تو اس طرح بیان کی، حدثنا عبداللہ بن یزید المکری قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد عن ابی غطیف الحزلی۔ کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ مسدد بن مسرہد وہ صرف غطیف کے نام کو ذکر کرتے ہیں، اور محمد بن یحییٰ بن فارس وہ کنیت کے ساتھ تسمیہ بیان کرتے ہیں، کنیت کے ساتھ، ایک تو کنیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، دوسرا نسبت بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ کنیت کے ساتھ نام ذکر کرنا اور نسبت کو ذکر کرنا یہ مسدد کے طریق میں نہیں ہے، مسدد کے طریق میں نہیں ہے، مسدد کے طریق میں صرف نام ہے۔ وقال محمد
عن ابی غطیف الحزلی قال كنت عند ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. فلما نودی بالظہر، جب فلما نودی بالظہر فلما اذن بصلاۃ الظہر، جب ظہر کی نماز کے لیے اذان دی گئی. باب معنی فی کے ہے، یعنی اذن فی وقت الظہر، اذن فی فلما اذن فی وقت الظہر، یا باب کو آپ سببیہ لے لیں، فلما اذن بسبب صلاۃ الظہر. ٹھیک ہے، با کو سببیہ بھی لے سکتے ہیں اور با بمانے فی کے بھی لے سکتے ہیں. فلما اذن فی وقت الظہر یا فلما اذن بسبب صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے لیے اذان دی گئی. توضأ، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو بنایا. فلما صلی، جب ظہر کی نماز فصلی، اور ظہر کی نماز پڑھ لی. فلما نودی بالعصر، اس میں بھی وہی باتیں ہیں، باب معنی فی کے ہیں اور یا با آپ سببیہ بھی لے سکتے ہیں. فلما اذن بصلاۃ الظہر توضأ، یعنی کرر الوضوء وجددہ، وضو دوبارہ بنا لیا، وضو کو کی تجدید کر دی، وضو تازہ کر لیا. فقلت له، میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا. فقلت لابن عمر فی صلاته العصر بوضوء جدید، میں نے ان سے عرض کیا کہ اے ابن عمر، آپ نے ظہر کی نماز کے لیے وضو بنا لیا، پھر عصر کا وقت آ گیا، اس ظہر کے وضو اور عصر کے وضو کے درمیان کوئی ایسا عمل آپ سے صادر نہ ہوا ہو جو ناقض للوضو ہو، پھر آپ نے دوبارہ وضو کیوں بنایا؟ اس بارے میں نے ان سے استفسار کر لیا. فقلت له، میں نے ان سے عرض کیا، میں نے ان سے پوچھا، یعنی کیا پوچھا؟ یہی بات پوچھی کہ کوئی ایسا عمل آپ سے سرزد نہیں ہوا ہے، ایسا عمل آپ سے صادر نہیں ہوا ہے جو ناقض للوضو، لیکن اس کے باوجود آپ نے عصر کی نماز کے لیے نیا وضو بنا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فقال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من توضأ علی طہر، جو وضو بنا لے، علی طہارت، یعنی من توضأ وہو علی وضوء، جو وضو بنائے اس حال میں کہ اس کا پہلے سے وضو برقرار ہو، پہلے وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، اور اس کے باوجود وہ وضو بنا لے، کتب لہ 10 حسنات، تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. قال ابو داود وہذا حدیث مسدد وہو اتم، وہی بات ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر لیا میں نے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ وان لحدیث ابن یحییٰ اثبت، اس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ محمد بن یحییٰ بن فارس کی روایت وہ زیادہ یاد ہے، ضبط کے اعتبار سے مجھے وہ زیادہ یاد ہے، لیکن میں الفاظ کن کے لاؤں گا؟ مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ کے الفاظ لاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تفصیلی ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے. محمد بن یحییٰ رحمہ اللہ کی روایت میں اتنی تفصیل نہیں ہے. قال ابو داود وهذا المذکور هو حدیث مسدد، جو الفاظ ذکر کیے گئے وہ مسدد رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں. وهو اتم، اور مسدد بن مسرہد رحمہ اللہ کے حدیث کے الفاظ وہ تفصیلی ہیں. غطیف یا ابو غطیف یہ مستور الحال ہے، اور ان کے مستور الحال ہونے کی وجہ سے علماء کرام نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت کا اعتبار ہوتا ہے. یہاں پر یعنی ایک عمل کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لہذا اگرچہ روایت ضعیف ہے غطیف یا ابو غطیف رحمہ اللہ کی وجہ سے، لیکن فضائل اعمال میں چل سکتا ہے، فضائل اعمال میں اس کا اعتبار ہو سکتا ہے. آگے پڑھو. باب ما ینجس الماء، باب ہے اس چیز کے بارے میں جو پانی کو نجس بنا دے، پانی کو ناپاک بنا دے. کون سی چیزیں پانی کو ناپاک بناتی ہیں، کون سی چیزیں پانی کو ناپاک نہیں بناتی. دیکھیں یہاں پر تین ابواب ہمارے سامنے آ گئے.
باب فرض الوضو، اس کے بعد باب الرجل یجدد الوضوء من غیر حدث، اور یہ تیسرا باب باب ما ینجس الماء۔ پہلا باب فرضیت وضو کے بارے میں ہے کہ وضو فرض ہے، پھر بعد میں جو دوسرا باب آ گیا یہ اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ وضو ہر حال میں فرض نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار وضو استحباب کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، استحباب کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہر وقت وضو فرض نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار مستحب بھی بن جاتا ہے۔ بہرحال وضو چاہے فرض ہو یا مستحب ہو، ضروری طور پر پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا پڑتی ہے۔ حصول طہارت کے لیے پانی ہی ایک ذریعہ ہے، مٹی بھی ذریعہ ہے لیکن اصل ذریعہ جو ہے وہ پانی ہے۔ تو پانی حصول طہارت کا ایک سبب ہے، افضل اور عمدہ طریقہ ہے۔ مٹی بھی ہے لیکن پانی وہ افضل اور عمدہ طریقہ ہے۔ تو یہاں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ احکام المیاہ کے بارے میں ابواب اور روایت ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے ابواب کو قائم کیا ہے۔ پانی کی نجاست اور طہارت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہوا کیا ہے، بہت سارے اقوال ہیں، اقوال عدیدہ، بہت سارے اقوال ہیں اس بارے میں، لیکن چند اقوال جو ہے وہ زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے، داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، کہ جب تک پانی کی طبیعت متغیر نہ ہوا ہو اور پانی پر اجزائے نجاست کا غلبہ نہ ہوا ہو، اس وقت تک پانی طاہر رہے گا، مطہر رہے گا۔ کیا کہا میں نے؟ جب تک پانی کی طبیعت متغیر نہ ہوئے ہو اور اجزائے نجاست کا غلبہ پانی پر نہ آیا ہو، تب تک پانی طاہر رہے گا، پاک رہے گا۔ اگرچہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر کیوں نہ ہوا ہو، اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ پانی کے آپ سب جانتے ہیں، لون ہے، طعم ہے، ریح ہے، رنگ ہے، ذائقہ ہے اور بو ہے، وہ بھی متغیر ہو گئے ہوں، ان میں سے کوئی ایک وصف متغیر ہوا ہو، تب بھی یہ پانی پاک ہی شمار کیا جائے گا۔ البتہ اگر اس کی طبیعت متغیر ہو جائے، رقت اور سیلان یہ ختم ہو جائے، تو پھر اس پر ماء کا اطلاق نہیں کیا جا سکے گا، یا اس پر اجزائے نجاست کا غلبہ آ جائے، تو پھر اس صورت میں وہ پانی نہیں رہے گا، بلکہ وہ پانی یعنی ماء مطلق نہیں رہے گا، پاک پانی نہیں رہے گا، بلکہ وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس درجے کا تغیر واقع نہ ہوا ہو، اگرچہ احد الاوصاف کا تغیر آ چکا ہو، تو اس پر ماء کا اطلاق کیا جائے گا اور اس پر نجاست کا حکم نہیں لگے گا، لہذا ایسے پانی کی موجودگی میں تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ قول کس کا ہے؟ داؤد بن علی الظاہری رحمہ اللہ تعالی، ان کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول میں بہت وسعت ہے، ان کا قول وسعت پر محمول ہے اور توسع پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ طہارت و نجاست ماء کا دار و مدار وہ احد الاوصاف کے تغیر پر ہے۔ طہارت و نجاست ماء کا دار و مدار احد الاوصاف کے تغیر پر ہے۔ اگر احد الاوصاف میں تغیر آ گیا تو نجس ہوگا، اور جب تک احد الاوصاف میں تغیر نہ آیا ہو، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں رہے گا۔ جب تک نجاست نے اس کے رنگ کو تبدیل نہ کیا ہو، اس کے ذائقے کو تبدیل نہ کیا ہو اور اس کی بو کو تبدیل نہ کیا ہو، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، بہرحال وہ پانی پاک ہی رہے گا، ناپاک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔
یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک طہارت الماء اور نجاست الماء اس میں تغیر احد الاوصاف مدار ہے، قلت اور کثرت مدار نہیں ہے، وہ قلت اور کثرت کا اعتبار نہیں کرتے، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑے گا تغیر الاوصاف، تغیر احد الاوصاف پر. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تغیر ہے تو پانی ناپاک ہے، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو. تغیر نہیں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو. یہ دو اقوال ہو گئے. ان دو اقوال کے علاوہ ائمہ ثلاثہ، امام مالک نہیں، امام صاحب، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، وہ تینوں حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ احد الاوصاف کے تغیر پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ دار و مدار پانی کی قلت اور کثرت پر ہے. پانی قلیل ہوگا تو نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جائے گا، اور اگر پانی کثیر ہے تو پھر نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا. مدار کس پر ہو گیا؟ پانی کی قلت اور کثرت پر مدار ہو گیا. اب ان حضرات کا آپس میں قلت اور کثرت کے معیار میں اختلاف آ گیا کہ ماء قلیل کس کو کہا جائے گا اور ماء کثیر کس کو کہا جائے گا. اس بات میں ان تین بزرگوں کا آپس میں اختلاف ہے. امام شافعی اور امام احمد ایک طرف ہیں اور امام صاحب دوسری طرف ہیں. امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، ان کے درمیان قلت اور کثرت کا دار و مدار قلتین ہے. قلتین ما به الفرق بین الماء القلیل والکثیر ہے. اگر قلتین سے کم ہے تو یہ ماء قلیل ہے، اور اگر قلتین ہے یا ما فوق القلتین ہے تو پھر یہ اس پانی کو ماء کیا شمار کیا جائے گا؟ کیا شمار کیا جائے گا؟ خاموش. یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا شمار کیا جائے گا؟ قلتین فصاعدن، اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ کثیر شمار کیا جائے گا، اس کو کثیر ماء کثیر شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ان کے نزدیک امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک قلیل اور کثیر کا مدار کس پر ہے؟ قلتین پر ہے. اگر قلتین سے کم ہے تو یہ ماء قلیل ہے، اور اگر قلتین یا قلتین سے زیادہ ہے تو یہ ماء کثیر ہے. لہذا ما دون القلتین والی صورت میں اگر نجاست کا وقوع ہو گیا، پانی میں نجاست گر گئی تو پانی نجس ہو جائے گا. اور اگر قلتین فصاعدن والی صورت میں نجاست پانی میں گر گئی تو پھر یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، نجس نہیں ہوگا، یہ پاک ہی رہے گا. الا اذا تغیر احد اوصافہ، البتہ قلتین فصاعدن ہو اور اس صورت میں نجاست گر گئی پھر تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر احد الاوصاف میں تغیر آ گیا تو پھر ان کے نزدیک یہ پانی ناپاک ہو جائے گا. تو شافعی اور حنابلہ کے درمیان ما به الفرق، قلیل اور کثیر کے درمیان فرق کا دار و مدار کیا ہوا؟ قلتین ہوا. احناف فرماتے ہیں کہ قلتین قلت اور کثرت کا مدار نہیں ہے. قلتین پر قلت اور کثرت کا مدار نہیں رکھا جائے گا، بلکہ مدار رائے مبتلا بھی پر رکھا جائے گا. صاحب واقعہ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ماء قلیل ہو تو پھر قلیل شمار کیا جائے گا، اور اگر صاحب واقعہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ماء کثیر ہو تو پھر اس پانی کو کثیر سمجھا جائے گا. اصل بات یہ ہے. لیکن اس بات کو منضبط کرنے کے لیے اور اسے تحدید شرعی کے دائرے میں لانے کے لیے، اس بات کو منضبط کرنے کے لیے اور تحدید شرعی کے دائرے میں لانے کے لیے احناف نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں. مثال کے طور پر ایک توجیہ بیان کی ہے
کہ ما لا يتحرك احد طرفيه بتحریک الطرف الاخر، ما لا يتحرك احد طرفيه بتحریک الطرف الاخر، ایک طرف سے حرکت دے دی. کون سی حرکت؟ وضو والی حرکت. وضو بنا رہے تھے، ایک طرف حرکت مل رہی تھی پانی کو، اور یہ موجیں جو تھی، ایک طرف کی حرکت سے پیدا ہونے والی موجیں وہ دوسری طرف نہیں پہنچ رہے تھے، تو یہ ماء کثیر ہے. اور اگر یہ موجیں اور یہ حرکت کا اثر وہ دوسری طرف پہنچ رہا تھا تو پھر یہ ماء قلیل ہوگا، ماء قلیل شمار کیا جائے گا. تو خلاصہ یہ کہ مبتلا بھی یعنی جس کو یہ معاملہ پیش آیا ہے، صاحب واقعہ جو وضو بنا رہے ہیں، پانی اس کے سامنے ہے، اب وہ خود فیصلہ کر لے کہ یہ ماء قلیل ہے یا کثیر ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل بات یہ نہیں، اصل بات وہی ہے جو پہلے بیان یا رائے مبتلا بھی، لیکن اس رائے مبتلا بھی والی بات کو ایک قاعدے کے تحت لانے کے لیے یہ توجیہ بیان کی گئی ہے. اور مزید آسانی کے لیے امام محمد رحمہ اللہ نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اگر 10 فی 20 ہو، ایسا تالاب ہے یا ایسا جوہر وغیرہ ہے جو 10 فی 20 کے درجے کا پانی ہے، یعنی 10 در 10 ہے. یہ تو ہو گئے مذاہب. اب آتے ہیں دلائل اور مستدلات کی طرف. لیکن وقت کیا ہوا؟ کتنا وقت رہ گیا؟ مولانا ظہیر الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ آگے جائیں دلائل کی طرف، مستدلات کی طرف جائیں یا چھوڑ دیں؟ کل کے لیے چھوڑ دیں، کل کے لیے چھوڑ دیں. اجمالی طور پر میں آپ کو بیان کرتا ہوں. نعمان خان، نعمان کیا کیا اس نے؟ بنارس خان نے کچھ کیا یا نہیں؟ بنارس خان یہ کیا وجہ ہے یار؟ آپ نے تو صرف وظائف تو نہیں نا، وظائف تو نہیں، وظائف بھی ہوں گے اور کیا ہوگا؟ آپ ایسا کریں نعمان، سورۃ مریم جو ہے نا، سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، یہ کون سی سورت ہے؟ یہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ مریم ہے نا. اس کو آپ روزانہ پڑھیں، 41 دن تک پڑھیں، وقت مقررہ پر. پہلی دن عصر کے بعد پڑھ لی تو 41 دن تک عصر کے بعد پڑھتے رہیں. ہاں، یعنی پہلے دن جس وقت پڑھ لیا نا تو باقی 40 دن بھی اسی وقت پڑھو، 41 دن تک پڑھو، انشاءاللہ آپ کا بندوبست ہو جائے گا، آپ کا بندوبست ہو جائے گا. وظائف بھی کرو اور اعضاء و جوارح سے بھی کام لو. ٹھیک ہے، اعضاء و جوارح سے کس طرح کام لیں گے؟ یہ اتنا کھلاڑی ہے نا، اتنا کھلاڑی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کھلاڑی کے ساتھ ملو. اس کے پاس ایسے طریقے ہیں نا کہ بالکل بنارس. ٹھیک ہے، اس سے پھر خصوصی ملاقات کر لو. ٹھیک ہے، خصوصی گشت کر لو اس کے پاس. اجمالی طور پر مستدلات سن لیجئے. باب ما ينجس الماء، یہ حضرات شوافی اور حنابلہ کا مستدل ہے. قلتین کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے. یہ بات قائم کیا ہے کس کے لیے؟ حضرات شوافی اور حنابلہ کے مذہب کے تائید کے لیے، یا ان کے مستدل کے طور پر اس باب کو، ترجمۃ الباب کو قائم کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے. باب ما جاء فی بئر بزاں، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے لیے اس باب کو قائم کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تک تغیر احد الاوصاف نہ ہوا ہو، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، جتنے بھی نجاستیں اس میں گر جائے، پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو یہ دوسرا باب امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق اس کو ذکر کیا ہے. اور اس سے اگلی والی جو باب، اگلا جو ترجمۃ الباب آ رہا ہے، باب البول فی الماء الراکد، یہ احناف کے لیے، یہ احناف کا مستدل ہے، اور احناف کے مذہب کے لیے اس باب کو، اس ترجمۃ الباب کو ذکر کیا ہے. تو اجمالی طور پر تینوں فریقین کے دلائل اور مذاہب آپ کے سامنے، یعنی دلائل نہیں، بس ابواب آ گئے.
ان ابواب کے تحت جو احادیث مذکور ہیں، تو پہلے باب کے تحت جو احادیث مذکور ہیں ان سے استدلال کیا ہے حضرات شوافع اور حنابلہ نے، اور بیر بزاں والی جو روایت ہے اس سے استدلال کیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے، اور باب البول فی الماء الراکد اس میں جو حدیث مذکور ہے اس سے استدلال کیا ہے حضرات حنفیہ نے۔ بس کون سا مسئلہ؟